अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमने आयत नंबर 66 से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، یہ جو ہم نے واقعہ پیچھے پڑھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالن، عبرت، لما، اس کے لیے جو بین یدیہا، اس کے آگے، وما، اور جو خلفہا، اس کے پیچھے، و، اور موعظۃً، نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃً للمتقین۔ ترجمہ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو ہم نے پچھلی آیت میں، پچھلے ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ ہفتے کے دن کی سرکشی کی، یہودیوں نے جب ہفتے کے دن کی سرکشی کی تو اس کے سزا انہیں کیا ملی کہ انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ عبرت ہے آگے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہیں، لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اور عید، جب، قال، کہا، موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان، بے شک، اللہ، یأمرکم، اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرۃ، گائے، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا آپ ہمیں بناتے ہیں، ہزواً، مذاق، قال، فرمایا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون، کہ ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ نیکسٹ آیات میں بھی اسی کے ریلیٹ جو واقعہ ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیا، کیسی ہے، یا، وہ گائے، قال، فرمایا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا، اور نہ، بکر، کم عمر، عوان، درمیانی عمر، بین ذالک، ان کے درمیان، فافعلوا، تو تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جب انہیں گائے کا حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے آگے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ گائے کیسی ہو۔ تو نیکسٹ اسی کے ریلیٹ ہے، قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، کیا ہے اس کا رنگ۔ قال، فرمایا، انہو، کہ وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، پیلی، فاقع، شوخ، گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر، خوشی، سرور دیتی ہے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو جواب دیا گیا کہ وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی کہ اس کا رنگ بہت گہرا ہے اور وہ دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، یبین، بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیا، کیسی ہے، یا وہ گائے، ان، بے شک، البقر، گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی، واضح نہ رہی، علینا، ہم پر، اور، انا، بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لمہتدون، ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرۃ، گائے، لا ذلول، ناک، حل میں جوتی گئی، تثیر، پھاڑے، ہل چلائے، الارض، زمین، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہے، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، سلامت، بے عیب، لا شیۃ، نہیں داغ، فیہا، اس میں، قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت، آپ آئے، بالحق، حق کے ساتھ، فذبحوہا، تو انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون، وہ لگتے نہ تھے ذبح کرتے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے۔
فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ گائے ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور خون بہا بھی۔ پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ قاعدہ حکم ہے، بلکہ ایک حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ کھیتی کو کبھی پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا، اب ہم انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس دیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح متقی بنا اور ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام کی ایک بچیا چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جب وہ اپنی ماں سے اجازت نہیں لے گا تب تک یہ ان کا سودا طے نہیں پائے گا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا تو اس نے قیمت 12 دینار لگا دی۔ تو اس طرح کرتے ہوئے جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مقام پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ تو یہ واقعہ تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بار بار سوال کیا اور اپنے نبی کے ساتھ بار بار سوالات کیے، اور پھر کیا تھا کہ اس سے کیا نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے جو عمل ہے وہ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہی حاصل ہو رہا ہے، اور پیغمبر کی بات کو مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔
یعنی کہ وہ بار بار انہوں نے جو سوال کیا اور وہ خود ہی وہ اپنے سوالات میں الجھتے رہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔